لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصۂ قرآن مجید میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. خلاصۂ قرآن مجید میں کل 12واں پارہ مکمل ہو گیا تھا اور آج ہم لوگ 13ویں پارے کو جانیں گے. اور سورہ یوسف چل رہی تھی. سورہ یوسف کے 6 رکوع ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں اور 7واں رکوع ہے جو کہ آیات 50 سے 57 پر مشتمل ہے. حالانکہ پارہ آیت نمبر 53 سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ پورا 7واں رکوع آج کور کریں گے. سورہ یوسف میں کل تک ہم لوگوں نے جانا بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کو بتایا گیا جب دربار میں، تو کسی نے بھی اس کی خواب کی تعبیر نہیں بتائی. یہاں تک کہ قید خانے سے جو شخص رہا ہوا تھا اسے یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی اور اس نے جا کر یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کا خواب بیان کیا اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا دی. اب اس کے آگے سے تو بادشاہ وہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا جو یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی. اور پھر آیت نمبر 50 میں ہے کہ بادشاہ نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو. آیت نمبر 50 سے 53 کا موضوع ہے کہ جب ایلچی یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اس سے کہا کہ پہلے جا کر ان عورتوں کا معاملہ پوچھو جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا. پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور تحقیق کی تو ان سبھی خواتین نے جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا ہمارے علم میں اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے. یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنی غلطی قبول کی اور مان گئی کہ یوسف سچا ہے اور وہی خطا کرنے والوں میں سے تھی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 میں ہے کہ بادشاہ نے کہا آج کے دن سے آپ ہمارے نزدیک بڑے معتبر اور باعزت انسان ہیں. یعنی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے یہاں عزت سے رکھ لیا. یوسف علیہ السلام نے خود سے ان کو سجیسٹ کیا. آیت نمبر 55 میں ہے آپ نے کہا مجھے ملک کے خزانے پر مقرر کر دیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی اس سے ان کو پورا اندازہ تھا کہ ملک پر ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے اور اگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مؤثر قدم نہ اٹھایا گیا تو مصر بہت ہی خوفناک قحط کی زد میں آ جائے گا. اس لیے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دی تھی. انہوں نے خود سے ہی ملک کے خزانے پر اپنے کو معمور کرنے کے لیے ریکویسٹ کیا اور وہ قبول کی گئی. اس طرح آیت نمبر 56 میں ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا مصر میں. یعنی ابھی تو مصر پہنچ گئے تھے اور اب مصر میں وہ معتبر انسان اور ایک بڑی پوسٹ پر جس کو وزیر خزانہ کہہ سکتے ہیں، فائنانس منسٹر کہہ سکتے ہیں، وہ بن چکے تھے. رکوع نمبر 8 جو کہ آیات 58 سے 68 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 58 میں ہے اور آئے یوسف کے بھائی اور اپنے سامنے اور آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا مگر وہ آپ کو نہیں پہچان پائے. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے وہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے. پہلے چیز کے عوض چیز خریدی جاتی تھی تو وہ لوگ اپنے یہاں کی کچھ چیزیں جیسے بھیڑ بکریوں کا اون وغیرہ لے کر آئے تھے اور اس کی قیمت پہ غلہ لینا چاہتے تھے. تو کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا کیونکہ وہ تو بھائی تو بڑے تھے جب یوسف علیہ السلام وہاں سے مس ہوئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام خود چھوٹے تھے اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا اور انہوں نے اپنے بھائی کو پہچان لیا. آیت نمبر 60 سے 68 میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اگلی بار ان کے بھائی بنیامین کو بھی لانے کے لیے کہا کیونکہ غلہ جو ہے راشن بندی کے تحت دیا جاتا تھا اور جب گھر میں سارے ممبرز کا نام بتایا ہوگا انہوں نے تو
تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بھائی ابھی ڈسکلوز نہیں کیا تھا، کہا اس ممبر کو بھی لے کر آؤ جو یوسف علیہ السلام کا اصل میں بھائی تھا۔ پھر جب وہ اپنے گھر کی طرف پلٹے اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم کو آرڈر ہے کہ ہم ان کو بنیامین کو بھی ساتھ میں لے کر جائیں، تو یعقوب علیہ السلام ڈرے کہ یوسف کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہی نہ کریں۔ پھر بھی بڑی منتیں کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں اور بنیامین کو اب ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ رکو نمبر 9 جو آیات 69 سے 79 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 69 میں ہے، اور جب وہ آئے یوسف کے پاس تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ آیت نمبر 70 میں ہے، پھر جب آپ نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر کے رکھ دیا تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ یہ بادشاہ کا ایک جام تھا جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا، ایک خصوصی جام تھا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ آیت نمبر 71 سے 76 کے درمیان ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو جواب ملا کہ بادشاہ کا جام نہیں مل رہا ہے۔ تو شاہی ملازمین نے انہی لوگوں سے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے، قافلے والوں سے ہی کہا کہ بتاؤ تو تمہارے ہاں چوری کی کیا سزا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جس کے سامان میں وہ جام پایا جائے وہ خود اس کا بدلہ ہوگا، یعنی وہ آپ کا غلام بن کے رہ جائے گا۔ تو پھر جب تلاشی شروع ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں وہ جام مل گیا۔ آیت نمبر 76 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ یہ ایک انداز تھا توریے جیسا جو اللہ تعالیٰ جس کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہے کہ ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھا دی۔ اصل میں اس میں کوئی دھوکہ دینے کا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی کوئی نقصان تھا، تھوڑی دیر کی بات تھی، اس کے بعد پورے خاندان کو آپس میں ملانا مقصود تھا یوسف علیہ السلام کو۔ تو اس طرح یہ طریقہ لیا اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے۔ آیت نمبر 77 میں ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا اس نے چوری کی ہے اور اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ اب ان کی بات دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائی کی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ چوری کا بھی الزام لگا دیا، اور یوسف علیہ السلام خود ان کے بھائی سامنے کھڑے ہیں، باوجود اس کے انہوں نے بہت صبر کیا اور ابھی راز کو فاش نہیں ہونے دیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا اور وہ قافلہ واپس گیا۔ رکو نمبر 10 جو آیات 80 سے 93 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 80 میں ہے کہ یوسف کے بھائی بنیامین کے بغیر اپنے والد کے پاس جانے میں گھبرا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا نام کا، وہ تو اس نے تو مصر سے نکلنے کو، واپس جانے کو انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہی سب سے زیادہ صالح تھا، اور پہلے بھی یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں میں ڈالنے اور قتل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے تو قتل کرنے کے لیے منع کیا، اس بات پہ تیار کیا کہ چلو قتل نہیں کرو، کنویں میں ڈالو۔ اور ابھی جب بنیامین کو روک لیا گیا تو وہ بالکل اپنے والد کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو فیس کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہم مصر سے ہرگز نہیں جائیں گے۔ آیت نمبر 81 سے 83 میں ہے کہ جب بہرحال وہ لوگ باقی یہودا کو چھوڑ کر باقی بھائی جب لوٹ جاتے ہیں، جب جا کر اپنے والد کو بتاتے ہیں یعنی یعقوب علیہ السلام کو کہ بنیامین کی گرفتاری ہو گئی ہے اور بڑا بھائی یعنی یہودا وہ بھی لوٹ کر نہیں آیا ہے، تو پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے غم سے نڈھال تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان پر غم پڑا، پھر بھی ان کی زبان پر یہی کلمہ جاری تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس اب صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ آیت نمبر 84 سے 87 میں ہے، جب بنیامین اور بڑے بیٹے کی واپسی نہیں ہونے کی خبر ملی تو ان پر اور زیادہ صدمہ ہوا، ان کی آنکھیں پہلے ہی رو رو کر سفید ہو چکی تھیں اور اس کا نور جا چکا تھا، تو پھر بھی وہ اللہ ہی سے فریاد کرتے رہتے تھے اور اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے تھے کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ آیت نمبر 87 میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 88 سے 93 میں ہے کہ اگلے سال جب غلہ لینے کے لیے آپ کے بھائی پھر سے مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ظاہر کر دیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ پھر ان کے بھائیوں نے بھی اپنی خطا قبول کی کہ انہوں نے جو کچھ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا ان کے بچپن میں، تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا سنیے، بہت بڑی بات ہے۔ آیت نمبر 92 میں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی معافی پہ یہ جواب دیا کہ کوئی بھی ملامت نہیں آج کے دن، جبکہ کتنا بڑا قدم اٹھایا گیا تھا، کتنی بڑی بات تھی، سالہ سال وہ اپنے والدین سے بچھڑے ہوئے تھے،
اس کے بعد بھی پل میں انہوں نے معاف کر دیا اپنے بھائیوں کو. اور یہی وہ آیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت پڑھی تھی، جب تمام مشرکین اللہ کے رسول کے سامنے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے تھے اور آپ سے بھی رحمت کی امید کر رہے تھے، اور لیکن آپ اتنی قدرت رکھتے تھے کہ جس کو چاہے سر قلم کرنے کا حکم دے دیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مکہ کے مجرمین تھے ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا. آیت نمبر 93 میں ہے، تم میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، آپ کی بصارت لوٹ آئے گی، اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو. یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص دی جو وہ اس کے لیے کہا کہ اس کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کے آنکھوں کا نور پھر سے واپس آ جائے گا، اور پورے گھر کو لے آؤ اور یہاں پر تمہارے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہی قمیص سے یعقوب علیہ السلام کو سب سے پہلا صدمہ پہنچا تھا یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کا، اور قمیص کے ذریعے ہی ان کے ملنے کی خوشخبری ملتی ہے. رکو نمبر 11 جو کہ آیات 94 سے 104 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 94 میں ہے، اور جیسے ہی قافلہ چلا ان کے والد نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے. سوچئے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ادھر قافلہ مصر سے نکل رہا ہے، ادھر کنعان میں اتنی دوری پر لمحے بھر میں یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو مل جاتی ہے. یہ کیسے تھا؟ یہ ایک معجزہ کے طور پہ تھا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معجزات کل کے کل اس کا جو ظہور ہے اس میں نبی یا ولی کی کوئی کرامت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. کیونکہ اگر یعقوب علیہ السلام اس پر قادر ہوتے تو اتنے دن سے جو رو رہے تھے ان کو کب کا یوسف کی خبر مل گئی ہوتی. لیکن جب وہاں سے قافلہ نکلا ہے ان کی شرٹ لے کے، تب ان کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو ملی ہے، اور تب انہیں اور زیادہ یقین ہو گیا ہوگا کہ میرا بیٹا بس آس پاس ہی ہے اور ملاقات ہونے والی ہے. آیت نمبر 96 میں ہے، تو جب آیا بشارت دینے والا اور اس نے ڈالا اس قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر تو آپ پھر سے ہو گئے دیکھنے والے. اس طرح یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. آیت نمبر 97 سے 100 میں ہے، پھر سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، یعنی ان کا پورا گھر، والدین پورے. تو آپ نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا. آیت نمبر 100 میں ہے، اور سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں پر جائز ہوا کرتا تھا، لیکن اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ بھی سجدہ تعظیمی بھی حرام مطلق ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے تعبیر میرے اس سچے خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یعنی بچپن میں میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا. سبحان اللہ. آیت نمبر 102 میں ہے، اے محمد یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا، جس کے لیے چیلنجنگ موڈ میں کفار مکہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر میں کس طرح سیٹل ہوئے. رکو نمبر 12 جو کہ آیات 105 سے 111 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 106 ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کی شرک بھی کرتے ہیں. یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ کہا جا رہا ہے ایمان لانے والے بھی شرک کرتے ہیں، ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ شرک بھی کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں سوسائٹی میں جو اپنے کو موحد سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو توحید پرست سمجھتے ہیں، لیکن وہ غیر شعوری طور سے کسی نہ کسی ٹائپ کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 107 ہے، کیا وہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ آج ہم کے ان پر ڈھانپ لینے والی کوئی آفت اللہ کے عذاب کی. آیت نمبر 109 میں ہے، کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. آیت نمبر 111 میں، یقیناً ان کے واقعات میں ہوش مندوں کے لیے عبرت ہے. یعنی یہ ساری چیزیں سٹوری کے لیے نہیں بتائی گئی ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے بتائی گئی ہے. اسی آیت میں آگے ہے، یہ قرآن ایسی بات نہیں جو گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی قرآن کی صداقت کو بیان کر کے یہ سورہ مکمل ہوئی. الحمدللہ سورہ یوسف مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ جانیں گے اگلی سورہ، اور وہ ہے سورہ الرعد. سورہ الرعد 13 نمبر کی سورہ ہے.
اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں، اور اس کا جو نام سورہ الرعد ہے وہ آیت نمبر 13 میں ایک فقرہ ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ بجلی کی کڑک تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، تو اس فقرے پہ اس سورہ کا نام سورہ الرعد ہے۔ رعد مینس ہوتا ہے کڑک۔ زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو رکو نمبر 4 و 6 کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہوگی جس میں سورہ یونس، ہود اور اعراف نازل ہوئی ہے، یعنی قیام مکہ کے آخری دور میں۔ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم آپس میں جوڑے کا تعلق رکھتی ہے، اور ان دونوں کے مضامین میں بھی بہت مشابہت ہے، اور تبالت بھی تقریباً برابر ہی ہے، برابر سائز کی ہیں۔ اور سورہ رعد میں قصص الانبیاء یا انباء الرسل موجود نہیں ہے۔ پوری کی پوری سورہ ایک مسلسل مربوط خطبہ معلوم ہوتی ہے، اور اس میں توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت ہے، اور زیادہ زور ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ پر ہے۔ حالانکہ آفاق، انفس وغیرہ کی شہادتوں سے توحید کا اس بات ساتھ میں خود ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور سورہ رعد کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ کی نشانیوں، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے نصیحت اور تذکیر۔ اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 7 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 ہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، اور جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 2 میں ہے اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، اور اس نے کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، اور ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین تک کے لیے، اور وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں ہے کہ زمین میں جتنی نشانیاں ہیں پھیلی ہوئی ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، جیسے کہ پہاڑ ہو گیا، ندیاں، باغات، پھل، کھیتیاں، ان سب کی طرف غور و فکر کرا کے اللہ کی وحدانیت کا ثبوت دیا گیا ہے اور آخرت کا یقین پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آیت نمبر 5 میں ہے کہ قابل تعجب ہے ان کا یہ قول کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو اثر نو وجود میں آئیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، یعنی آخرت کی دلیل آ گئی۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں ہے کہ کفار کا ایک جو مطالبہ تھا کہ وہ جو عذاب آپ ہم کو جس سے دھمکا رہے ہیں وہ ہم پر آ کیوں نہیں جاتا، اور کیوں نہیں آپ ہمارے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ لے کر آتے؟ تو جواب اس میں دیا گیا ہے آپ تو بس ہادی ہیں، آپ ہدایت دینے کے لیے ہیں، معجزات آپ کی قدرت میں نہیں ہیں۔ رکو نمبر 2 جو کہ آیات 8 سے 18 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 8 سے 10 میں اللہ کی قدرت کاملہ اور علم کا بیان ہے۔ آیت نمبر 8 ہے اور وہ خوب جانتا ہے ہر مادہ کو کہ وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 9 میں ہے وہ جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا اور بہت بڑا اور بہت بلند ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کے ایک اٹل فیصلے کا بیان ہوا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کی کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہیں بدل دیتے اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی انسان کا جو انٹینشن ہے جب تک وہی صالح نہیں ہو جائے، اس کا ارادہ، اس کی کوششیں جب تک وہی نہ سدھر جائے، تب تک اللہ تعالیٰ ٹھوس کے تھوڑی کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اس کو شعر میں اتارا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کو بدلنے کا۔ آیت نمبر 13 میں ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور تسبیح کرتی ہے کڑک اس کی حمد کے ساتھ اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ ہم لوگوں کو اس بات پہ کتنا احساس کرنا چاہیے نا، جن چیزوں کو ہم لوگ بے جان جانتے ہیں وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ ہم غافل ہیں، جو عقل و شعور رکھنے والی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، سب سے اعلیٰ ہے، برتر ہے مخلوقات میں، وہ اپنے رب کی حمد و تسبیح نہ کرے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور وہ بھیجتا ہے کڑکدار بجلیاں، پھر وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں ہے اسی کا پکارنا حق ہے، یعنی اللہ ہی وہ ہستی ہے جس کو پکارا جائے تو حق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو پکارا جائے سب باطل ہے۔ آیت نمبر 14 میں ہی ہے اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اس کے سوا، وہ اس کی دعا کو کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 16 میں مومن اور مشرک کے فرق کی مثال دی گئی ہے۔
کہ ان سے پوچھیے کیا برابر ہے اندھا یا دیکھنے والا؟ کیا برابر ہے اندھیرے اور روشنی؟ یہ مومن اور مشرک کی مثال ہے۔ مومن ایسا ہے جیسے کہ دیکھنے والا ہو اور جیسے کہ اجالا ہو، اور مشرک جو ہے وہ جیسے کہ اندھا ہو یا اندھیرے میں ہو۔ آیت نمبر 17 میں حق اور باطل کے ٹکراؤ کی ایک مثال ہے سیلاب کے جھاگ سے، کہ عمدہ چیز یعنی پانی تو زمین پر ٹھہر جاتا ہے، لیکن سیلاب کے اوپر جو جھاگ آ جاتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور یہی مثال ہے حق اور باطل کی۔ مطلب کہ جو حق ہے وہ تو سوسائٹی میں کسی نہ کسی طرح سبوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، لیکن جو باطل ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم سر اٹھاتا رہتا ہے، لیکن وہ حق کا جھونکا اسے برباد کر دینے کے لیے کافی رہتا ہے۔ تو باطل اٹھتا رہتا ہے اور مٹتا رہتا ہے، لیکن حق سوسائٹی میں ٹک جاتا ہے اور وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ جن لوگوں نے اپنی رب کی دعوت پر لبیک کہا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا وہی لوگ جہنمی ہیں۔ رکو نمبر 3 جو کہ آیات 19 سے 26 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 19 میں ہے انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ عقل مند کہے تو اپنے آپ کو ان صفات پہ چیک کر لیں جو آگے بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 20 اور 22 میں عقل مند کون لوگ ہیں ان کی صفات بیان ہوئی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، اور اس کا جو موضوع ہے نا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے کافی ملتا جلتا ہے، کہ کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اور سارے ایمان کے پلرز ہیں، اور جو حقوق العباد کی جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے وہی کم و بیش وہی چیزیں یہاں پر بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو عقل مند لوگ کون ہیں ذرا سنیے۔ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں اور رشتہ داری نبھانے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے حساب و کتاب کی فکر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دور کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کہا، عقل مند۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور ان کے لیے جنت ہے، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو جنتی ہوگا اعلیٰ درجے میں اس کے گھر والا اگر اس سے نیچے درجے کی جنت میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فضل سے اس کو اوپر کی جنت میں کر کے سب کو ساتھ کر دے گا تاکہ آنکھوں میں ٹھنڈک رہے۔ لیکن اگر ایک طرف آسیہ اور دوسری طرف فرعون ہے، جہنم سے جنت میں نہیں پہنچا دے گا۔ آیت نمبر 25 میں ہے کہ اور اللہ کی لعنت اور جہنم کے مستحق کون لوگ ہیں ان کو جان لیجئے۔ ان کی جو صفات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں، رشتوں کو قطع کرنے والے ہیں، اور زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیشہ بچی رہیے۔ رکو نمبر 4 جو آیات 27 سے 31 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 27 میں ہے کہ جو مشرکین مکہ معجزے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے بارے میں جواب یہاں پہ یہ دیا گیا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت تو اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ غور کرنے کی جو بات ہے، قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت جگہ اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی میں خود ڈال دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اسلوب اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ تو جو انسان بھلائی کی طرف رجوع نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے اجازت دے دیتا ہے کہ وہ گمراہی میں پڑا رہنا چاہتا ہے تو پڑا رہے۔ بس جو اللہ کا اذن شامل ہو جاتا ہے، اللہ کی اجازت جو شامل ہو جاتی ہے، اسی کو قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ خود سے کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ہم کسی بھی طرح حق پر آ جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اس کی پوری دلیل ہے انبیاء کا بھیجا جانا اور کتابوں کا نازل ہونا۔ آیت نمبر 28 بہت پیاری سی آیت ہے، آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا اس کو پریکٹیکل لائف میں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ محسوس کیا ہے؟ آیت نمبر 31 میں ہے اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس کے ذریعے یہ پہاڑ چل پڑتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا مردے اس کے ذریعے سے کلام کرنے لگتے تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو عالم بذات الصدور ہے،
یہ اوپر سے معجزے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ معجزہ دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے نا، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے حق کو قبول کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہے معجزہ کو نہیں دکھانے کی، اور واضح کر دیا کہ یہ ان کے پاس کوئی بھی قرآن آ جائے، ایسی چیز آ جائے جس سے اتنے بڑے بڑے میریکلز ہو جائیں، تب بھی یہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 32 سے 37 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 32 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے ڈھیل دی کافروں کو، پھر ہم نے اسے پکڑ لیا تو کیسا رہا میرا عذاب۔ آیت نمبر 33 ہے، مشرکوں سے اور ان کے شرکاء کے بارے میں کہا جا رہا ہے پوچھنے کے لیے، آپ کہیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا ہے زمین میں؟ یعنی جس کو اللہ کا شریک کرتے ہیں مشرک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے ان کا نام تو پوچھئے، اور جب وہ نام بتائیں گے تو اللہ جانتا ہے وہ بیس لیس ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کو وہ چیز بتا رہے ہیں جو اللہ کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ تو علامہ الغیوب ہے، مگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو بے دلیل بے سند ہے اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 میں ان کافروں کے لیے عذاب کی وعید ہے، اور آیت نمبر 35 میں متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 36 میں ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس قرآن سے جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ یعنی جب مدینہ میں اہل کتاب کو خبریں مل رہی تھی کہ مکہ میں کوئی نبی آخر الزماں مبعوث ہو گیا ہے، تو وہ سن کر اس بات کو خوش ہوتے تھے اہل کتاب کے وہ لوگ جو دل کے نیک تھے اور سلیم الفطرت تھے۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 38 سے 43 پر ہے۔ آیت نمبر 38 میں ہے کہ اللہ کے سبھی رسول انسان ہی تھے، اور ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، اور جو بھی معجزے وہ لائے وہ اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ آیت نمبر 40 میں ہے کہ آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہی ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 41 میں ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حلقہ اسلام ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اور دعوت جتنی دور دور تک پہنچ رہی تھی اتنی دور دور تک اسلام پھیل رہا تھا، تو یہ کفار کے لیے گویا زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، تو اس کو کہا کہ وہ زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، یعنی ان کی شامت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ زمین ان پر تنگ ہوئی جا رہی ہے اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کو ایک طرح سے اور سائنٹیفک وے میں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو جو اوشین کا لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ زمین کے اور قریب آتا جا رہا ہے، پانی کا جو لیول ہے، تو اس طرح بھی زمین گھٹ رہی ہے۔ آیت نمبر 43 جو کہ آخری آیت ہے اس میں ہے، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس پر گواہ ہیں۔ یعنی کتاب والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے، جن کے پاس کتاب تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے کو گواہ بنا رہا ہے کہ اللہ گواہ کافی ہے، اور جن کے پاس کتاب ہے وہ بھی گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں بے شک۔ اس کی ساتھ سورہ رعد ختم ہوتی ہے، اور اب 14 نمبر کی سورہ یعنی سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع اور 53 آیات ہیں، اور اس کا نام ابراہیم اس لیے ہے کہ آیت نمبر 35 میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے اور تھوڑا سا ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو اس کے انداز بیان جو ہے وہ مکہ کے آخری دور کا ہی پتہ چلتا ہے، اور سورہ رعد کے قریبی زمانے میں ہی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے۔ اور ابھی ہم نے بتایا کہ سورہ رعد کا جوڑا ابراہیم ہے، تو ظاہر ہے سورہ ابراہیم کا جوڑا سورہ رعد ہے۔ ان دونوں ہی صورتوں میں کئی آیات ایسی ہیں جو سورہ بقرہ کی کچھ مضمون سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ایک آیت تو ہم نے آپ کو بتا دیا 177 پہ سورہ رعد میں، اور سورہ رعد میں کسی بھی نبی یا رسول کا نام کا ذکر آیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی انبیاء اور رسول کا تذکرہ مختلف انداز میں آیا ہے۔ شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چند آیات میں ہے، اس کے بعد ان کے پہلے زمانے میں جو رسول تھے ان کا ذکر جمع کے صیغے میں ایک ساتھ اکٹھا کر کے کیا گیا ہے، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا ذکر ہے۔ اور اب جانتے ہیں سورہ ابراہیم۔ آیت نمبر 1 ہے جو کہ پہلے رکوع کی آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان ہے۔ آیت نمبر 1 ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور
یہ الف لام را یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ قرآن مجید کی یہ صفت ہے کہ وہ گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا، غور کریے گا کہ اندھیروں کا ذکر جہاں پر ہے ظلمات، وہ ہمیشہ پلیورل کے صیغے میں ہے، جمع کے صیغے میں ہے، اور جہاں کہیں نور کا ذکر ہے اس ہدایت اور گمراہی کے کانٹیکسٹ میں، تو وہاں نور ہمیشہ سنگولر ہے، مطلب گمراہی تو بہت ساری ہوتی ہے اور حق صرف ایک ہوتا ہے، تو حق کو چھوڑ کے باقی سبھی چیز گمراہی ہوتی ہے۔ تو ظلمات ہمیشہ پلیورل میں آیا ہے اور نور ہمیشہ سنگولر میں آیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی ہر نبی ہر رسول کو اس کی قوم میں ان کی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی تورات کی شکل میں، تو تورات عبرانی زبان میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول اہل عرب تھے، تو عربی زبان میں قرآن آیا۔ پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں ہے، اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف، اور آگے لکھا ہوا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ یہی تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نے اصطلاح استعمال کی ہے، وہ غالباً یہیں سے انہوں نے لی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں سے انہیں خبردار کرو۔ اور یہ اصطلاح آپ بخوبی اب جان گئی ہوں گی کہ تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ کا مطلب ہے انبیاء اور رسول کی وہ قومیں جن کی طرف رسولوں نے دعوت دی، انہوں نے ٹھکرا دیا تو ان پر عذاب آ گیا۔ رکو نمبر 2 جو آیات 7 سے 12 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 8 میں ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور جو بھی لوگ زمین میں وہ سب کے سب کافر ہو جائیں تو یقیناً اللہ غنی ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اس کو ہماری ضرورت نہیں، ہماری اطاعت اور ہماری عبادت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 میں ہے، کیا تمہارے پاس آ نہیں چکی خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے منہوں میں ٹھوس لیا اور کہا ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے سبھی رسولوں کا ذکر اجتماعی لیول پر ہو رہا ہے، سارے ہی رسولوں کو ایک جماعت میں فرض کر کے اکٹھا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے بھی جو آیات ہیں سارے رسولوں کو ایک ساتھ ڈریس کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور ان کی امت کو بھی، سارے کی امتوں کو، سارے کی قوموں کو ایک ساتھ ہی ایک طرح سے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ سبھی رسولوں کی دعوت ایک جیسی تھی اور ان کے قوم کا جو رد عمل تھا وہ بھی آلموسٹ ایک ہی جیسا تھا۔ آیت نمبر 10 میں ہے، اور وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک وقت معین تک تمہیں مہلت دے۔ اب یہ ساری آیات گواہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتا کہ ہم گمراہ ہو جائیں، وہ تو ہدایت کے در پہ ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا آپ ہماری طرح کے انسان ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہمیں روک دیں ان کی پوجا کرنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے، تو لائیے ہمارے پاس کوئی معجزہ۔ آیت نمبر 11 میں ہے، تو رسولوں کا جواب تھا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہ سبھی رسولوں کا یہی انداز تھا، سبھی رسولوں کی قوم نے وہی سب کہا تھا، معجزہ لے کر آئیے، نشانی لے کر آئیے۔ رکو نمبر 3 جو کہ آیات 13 سے 21 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 13 میں ہے، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہو گئے تھے اپنے رسولوں سے ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین پر۔ تو وحی کی ان کے رب نے ان کی طرف کہ ہم لازماً ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، یعنی جس بھی رسول کو جس کی بھی قوم نے جھٹلایا تھا ان سب کے لیے عذاب کی وعید آئی تھی۔ آیت نمبر 16 میں ہے، اس کے پیچھے جہنم ہے اور اس کو بلایا جائے گا اس کے پیچھے جہنم ہے اور اس کو پلایا جائے گا پیپ والا پانی۔ آیت نمبر 17 میں ہے، اور اسے ہر طرف سے موت نظر آئے گی لیکن وہ مر نہیں سکے گا۔ جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ تکلیف کی شدت ایسی ہوگی کہ لگے گا کہ اب موت آئی تب موت آئی، ہر طرف سے موت چڑھتی چلی آ رہی ہوگی، یعنی تکلیف کی انتہا کر رہی ہوگی،
لیکن موت کو تو موت آ چکی ہوگی اور موت نہیں آنے والی ہے، مرنے والا نہیں انسان، تو کہا گیا نہ وہاں جیے گا نہ وہاں مرے گا۔ آیت نمبر 18 میں ہے، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال ہوں راکھ کی مانند جس پر زوردار ہوا آندھی والی چلے، اس میں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے، اور اس میں جو کمائی انہوں نے کی ہوگی، یہی تو ہے دور کی گمراہی۔ یعنی کہ جو لوگ کفر پر ہیں وہ ان کی مثال دی گئی ہے، کیونکہ اعمال صالحہ تو اپنی ڈیفینیشن میں صالح تبھی ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ ایمان بھی ہو، اور ہر نیک عمل تبھی مقبول ہے جب ایمان بھی ہو، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ چاہے کیسے کیسے بھی اعمال کرے، چاہے جو بھی سماج میں بڑے اچھے اچھے کام کرے، لیکن ایمان دل میں نہ ہو تو اس کے سارے اعمال اسی طرح غارت ہو جائیں گے، جس طرح یہ مثال دی گئی ہے کہ ایک راکھ کا ڈھیر ہو اور آندھی کے دن کوئی تیز والی ہوا چلے اور اس سب کو اڑا لے جائے، تو اسی طرح یہ چاہے مسجد حرام کے متولی رہ چکے ہوں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہوں یا بہت مہمان نواز ہوں، کوئی بھی نیکی کام آنے والی نہیں ہے بغیر ایمان کے۔ رکن نمبر 4 جو کہ آیات 22 سے 27 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 24 میں ہے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کی مثال دی گئی ہے۔ کیسی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت، اس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں، ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یعنی اب جس کے پاس ایمان ہے اس کے ہر عمل جو ہے اس کے لیے نعمت ہے، گویا ایمان کے ساتھ جو بھی نیکی کیا تو ایک پھلدار درخت لگا دیا کہ اب وہ پھلتا پھولتا رہے گا اور بہت سارا فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ ایمان کی موجودگی میں ہر صالح عمل کتنا فائدے کا ہے۔ اور آیت نمبر 26 میں کلمہ خبیثہ یعنی شرک کی مثال دی گئی ہے، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھٹیا ایک بدذات درخت ہو یعنی جھاڑ جھنکاڑ جیسا، جو زمین کے اوپر ہی سطح سے اکھاڑ لیا جائے اور اس کو کوئی قرار نہیں۔ یعنی شرک کی کوئی دلیل چونکہ نہیں ہے تو اسے قرار بھی نہیں ہے۔ جب بھی توحید والے اس شرک کو وہ مٹانا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے مٹا سکتے ہیں، تو شرک کو کوئی استحکام حاصل نہیں ہے، استحکام تو توحید کو حاصل ہے۔ آیت نمبر 27 میں ہے اللہ تو بات عطا کرتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں قول ثابت سے مراد ایمان ہی ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان بالآخرہ ہوتا ہے اس انسان کے جو نظریات ہیں اور کردار ہیں اس میں وہ مضبوط ہوتا ہے اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ رکن نمبر 5 جو کہ آیات 28 سے 34 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 28 سے 30 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت کی نعمت پہنچائی لیکن اس کے بدلے میں اس نے کفر کو اختیار کیا اور ہدایت قبول نہیں کی، تو انہوں نے گویا اپنے قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، اور یہ تباہی کا گھر یعنی دارالبوار جہنم ہے، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیا یعنی شرک کیا، تو وہ ایسا ہے کہ گمراہ کر دیا ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ اور پھر وارننگ دی گئی ہے تم فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں، تمہارا لوٹنا آخرت کی طرف ہے۔ آیت نمبر 31 میں ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ کہیے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں۔ اب دیکھیے یہاں پر ایمان والوں سے بالواسطہ خطاب ہے، یعنی انڈائریکٹلی ایڈریس کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، قُلْ لِعِبَادِیَ الَّذِينَ آمَنُوا کہا گیا، اے نبی کہہ دیجئے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، یہ پورے مکی قرآن میں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا سے ایڈریس ہی نہیں ہے۔ غور کریے گا، مدنی قرآن میں مدنی جو سوراز ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا سے ایڈریس ہے، لیکن مکی قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے سوائے سورہ حج کی ایک آیت میں، اور وہ بھی ڈسپیوٹ ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی۔ تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، جہاں تک تھوڑی بہت سمجھ میں آنے والی وجہ ہے تو غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مکہ میں جب تک لوگ مسلمان تھے تب تک وہ امت کی حیثیت سے نہیں تھے۔ امت کی حیثیت ان کو تب ملی ہے جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے اس کے بعد، اور یہ امت کی جو منصب پہ فائز تھے وہ اس سے پہلے تک یہود تھے، تو اس لیے مدنی دور میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، غالباً ایسا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ آیت نمبر 32 سے 34 میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی طرح طرح سے انسانوں کو کرائی ہے، اور آیت نمبر 34 میں فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے۔ بے شک و شبہ ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں نا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہیں، کبھی بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔
آج چاہے جتنا میتھمیٹکس آگے پہنچ گئی ہو اور کمپیوٹرز ہو، ہمارے پاس بہت لمبا کیلکولیشن کرنے کے لیے آلات میسر ہو، پھر بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو، انکاؤنٹیبل نعمتیں ہیں۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 35 سے 41 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 35 میں ہے، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے کہ اے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو بنا دے امن کی جگہ اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو یہ بتوں کی پرستش کریں۔ یہ مضمون سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں آ چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے مکہ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ آیت نمبر 37 سے 39 میں انہی دعاؤں کا تذکرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے اور اپنے شہر مکہ کے لیے کی تھی۔ آیت نمبر 40 میں نماز کے لیے ایک پیاری سی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے رب مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد میں سے بھی، اور اے رب میری دعا ہماری دعا قبول کر لے، آمین۔ آیت نمبر 41 میں بھی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے والدین کو بھی اور تمام مومنین کو بھی جس دن حساب کا دن قائم ہو۔ رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 42 سے 52 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 42 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے ان سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، یقیناً وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آیت نمبر 43 اور سے 45 میں ان کافروں پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 47 میں ہے، تو آپ مت سمجھیے کہ اللہ اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، اور اللہ نے رسولوں سے کیا وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا اور آخری کامیابی انہی کو ملے گی۔ آیت نمبر 49 میں ہے، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں۔ آیت نمبر 50 میں ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ڈھانپے ہوئی ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ سوچئے خالی آگ لگنے سے کتنا تپتا ہے، انسان کو کتنی تپش محسوس ہوتی ہے، اس پہ سے اگر سلفر کا کرتا سلفر کا اوڑھنا ہو تو سلفر اٹ سیلف فلیمیبل ہوتا ہے، تو کتنی تپش محسوس ہوگی، اور چہرے پہ آگ، اللہ اکبر، کیسا محسوس ہوگا۔ ہمارے اعمال خالی سے بچا سکتے ہیں اس عذاب سے۔ آیت نمبر 52 میں ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں تک یعنی قرآن مجید، تاکہ وہ خبردار کر دیے جائیں، ولیعلموا انما هو الہ واحد، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود تو صرف اکیلا ہی معبود ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت اخذ کریں عقل والے، آمین۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اس کے ساتھ ہی سورہ ابراہیم بھی مکمل ہوتی ہے اور ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ آج 13واں پارہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔